فرشتہ کیوں سنا ہے؟ سرکار کو خوش کرنے میں جاؤں گا، اور سرکار کو میں جا کے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں کیا بولوں بھائی؟ وہ کوئی خوش ہونے والی بات ہے کیا؟ میں سرکار کو خوش کرنے جاؤں گا تو سرکار جس سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ ذکر اہل بیت ہے. اس لیے آ کر نبی کے دربار میں ذکر اہل بیت کر رہا ہے تاکہ یہ ذکر کی برکت سے میرے آقا مجھ سے خوش ہو جائے. پتا کیا چلا؟ جو ذکر حسین کرتا ہے اس سے حسین کے نانا جان خوش ہو جاتے ہیں، جو ذکر اہل بیت کرتا ہے اس سے خاندان نبوت کے عظیم ہستی آقا نامدار راضی ہو جاتے ہیں. اس لیے پیارے دوستو، یہاں جو بیٹھے ہو اس کو نعوذ باللہ یہ نہ کہنا بڑی کڑاکے کی سردی تھی، یہ نہ کہنا بڑے بڑے بیان ہو رہے تھے، یہ نہ کہنا لوگ کم تھے. ارے جتنے بیٹھے ہیں خدا کی قسم سب سے مصطفیٰ خوش ہو رہے ہیں، سب سے آقا علیہ السلام خوش ہیں. اب یہ حسین جنت کے سردار ہیں، یہ فیصلہ اللہ کی جانب سے ہو چکا ہے، فرشتہ عرض کر رہا ہے. تو پیارے دوستو پتہ کیا چلا؟ اب جنت میں جس کو جانا ہے وہ حسین سے اجازت لینا ہی پڑے گا. حسین کو اختیار ہے چاہے جنت کے دروازے پر کسی کو روک دے. کوئی کائنات کا مولوی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اگر حسین روک دے تو کوئی اور اسے جنت میں لے جا سکتا ہوگا. کوئی نہیں لے جا سکتا. حسین کو اختیار ہے، حضرت حسن کو اختیار ہے. الغرض پیارے دوستو، آقا علیہ السلام فرمائے کہ اب اگر تم کو نجات چاہیے تو آخر زمانے میں سنت کو نہیں، میری اہل بیت کو دیکھو. میری اہل بیت جدھر جا رہی ہے تم ادھر چلتے چلے جاؤ، تمہیں نجات مل جائے گی. قرآن تو تمہارے پاس ہے، اب اہل بیت کو دیکھ لو. آؤ میں دو باتیں اہل بیت کے تعلق سے بتا دیتا ہوں اور اپنی زندگیوں کو ٹٹول لو. اگر ہم علی اور فاطمہ کے طریقے کے مطابق ہے تو خدا کی قسم ہم اہل سنت پر ہے اور مرنے کے بعد جنت ہمارا مقام ہے. لیکن اگر یہ طریقے کے مطابق نہیں تو آج قانون بدلنے کی ضرورت ہے، آج ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. آؤ علی کو دیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. علی غلط ہو سکتے ہیں؟ بولو بھائی، کوئی بھائی بول سکتا ہے کہ مولا علی غلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. مولا علی حق پر ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں ہدایت علی کے ساتھ ہے. ہدایت علی کے ساتھ ہے. جس طرح سورج سے اندھیرا نہیں ہو سکتا اسی طرح گمراہی علی کے قریب نہیں ہو سکتی. علی ہدایت کے ساتھ ہے. پوری کائنات کے مولویوں کو اہل سنت کا چیلنج ہے، وہ ایک روایت لا کر بتا دے علی نے 8 رکعت نماز تراویح پڑھی تھی. علی نے 8 رکعت نماز تراویح نہیں پڑھی، لیکن 20 رکعت نماز تراویح پڑھی علی نے. ہم 40 روایت بتانے تیار ہے. ایک روایت لا کر بتا دے علی کی داڑھی پیٹ تک تھی. ایک روایت لا کر بتا دے علی نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی تھی. ایک روایت لا کر بتا دے علی نے سینے پہ ہاتھ بند کے نماز پڑھی تھی. کیونکہ حضور فرما رہے علی جدھر ہے ہدایت ادھر ہے. علی کے قریب گمراہی نہیں آ سکتی. علی کی نماز ہم بتا سکتے ہیں، وہ ہم جیسی پڑھ رہے ہیں علی ویسے پڑھ رہے تھے. ہم جیسی نماز پڑھ رہے ہیں علی المرتضیٰ کو دیکھ کر ہی پڑھ رہے ہیں. علی المرتضیٰ کی نعوذ باللہ ایک روایت لا کر بتا دو علی کبھی فاطمہ کو لے کر عیدگاہ یا جمعہ کی نماز کو گئے تھے؟ نہیں بتاتے. پیارے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے آقا علیہ السلام نے کہا میرے اختلافی مسائل کو لے کر لوگ بہت دھوم مچائیں گے. میں تو مصلحت اور حکمت کا منبع و مرکز ہوں.
مصلحتاً میں کبھی ہاتھ کبھی یہاں باندھ لیتا ہوں، کبھی یہاں باندھ لیتا ہوں، کبھی یہاں باندھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، یہ میری مصلحت ہے۔ اے میرے امتیوں، اگر تمہاری کم علمی کی وجہ سے تم اگر میری مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے تو میری حدیثوں میں الجھنے کے بجائے میرے علی کو دیکھ لو، نجات نصیب ہو جائے۔ میری حدیثوں میں الجھنے کے بجائے، یہ تو عالموں کا کام ہے، حدیث کون سی مشہور ہے، کون سی متواتر ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے۔ تم اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے، علماء کی محفلوں میں جانے وقت نہیں ملتا ہے، پریشان نہ ہونا میرے غلاموں، نجات چاہتے ہو تو فاطمہ الزہرا کو دیکھ لو۔ فاطمہ عیدگاہ جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی؟ فاطمہ جمعہ کی نماز پڑھنے مردوں کے ساتھ مسجد کو جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی؟ بولے نہیں جاتی تھی، تو پتا چلا کہ پھر تمہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں نجات ہے۔ اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، قربان جاؤ۔ ایک بات بتاؤ، نماز بڑی عبادت ہے کہ جہاد بڑی عبادت ہے؟ بولو بھائی، جہاد بڑی عبادت۔ حسین گھر کی خواتین کو میدان تک لائے لیکن تلوار دے کر میدان میں نہیں بھیجے۔ کیوں؟ حسین علیہ السلام جانتے تھے عورت گھر کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، تلوار اور مسجد کے مصلوں کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ عورت گھر میں عبادت کے لیے پیدا ہوئی، تم خیموں میں بیٹھ کر عبادت کرو، تم خیموں میں ٹھہر کر نماز پڑھو، تاکہ نانا کی امت کو قیامت تک عورت کا مقام معلوم ہو۔ امام حسین نے ایسی عظمت بتائی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کہاں کے جھنجھٹیں، یہ کہاں کے اختلاف، یہ کہاں کے فتنے لا کر تھوپ رہے ہو؟ ارے آج کل تو دین اتنا خطرناک یہ لوگ بنا دیے ہیں، میں خود بھی دیکھ کر 4 مرتبہ شرما گیا۔ ہماری مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، حیدرآباد میں امامت کرتا تھا، 3 وقت کی نماز پڑھاتا تھا۔ تو اتفاق کی بات کیا تھی کہ ایک مرتبہ ایک صاحب جو ہے مسجد میں ضرورت خانے کو گئے، میں وضو خانے میں وضو کرتے بیٹھا ہوں، ضرورت سے فارغ ہو کے وہ صاحب آئے، ایک نل کھولے، سیدھے ہاتھ میں پانی لیے، کرتا اٹھا کے مار لے رہے۔ ارے یہ کیا ٹینشن ہے بھائی؟ پریشان ہوا، کرتا اٹھا کے مار رہے، چھٹے مار رہے ہیں۔ بچہ سو گیا تو پانی مارتے نہیں منہ پہ۔ یہ کیا ہے حضرت کا قصہ؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت دیر دیکھتا رہا، پریشان ہوئی تو میں آج پوچھ ہی لیں گے۔ پھر داڑھی دیکھے تو اتنی ہے، ایسے موٹے سے کرتا پاجامہ گھٹا ٹوپی سو بھی ہے۔ پریشان ہو کے پوچھا، ملتا یہ کیا حرکت ہے آپ کی؟ یہ عمر میں یہ کیا کام ہے؟ کیا مولانا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ جی یہ بھی کوئی معلوم ہونے والی چیز ہے بھائی؟ پریشان ہو کے پوچھے بھائی یہ بھی کوئی معلوم ہونے والی چیز ہے؟ بولے معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ بولا کیا بات؟ بولے یہ حدیث میں ہے۔ ارے بولا حضور کرتا کب پہنے تھے، کب کرتا اٹھائے تھے، کب ایسا مار لیتے رہے؟ بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جو بھی گندے کام کر رہے ہیں بولے حدیث میں ہے، کچھ بھی کر دے رہا بولے حدیث میں ہے۔ ایسا دین کا کھلواڑ بنا رہے ہیں۔ تو اس کھلواڑ کے مطابق ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، سناؤں؟ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یکون فی آخر الزمان الدجالون وکذابون۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھ لو گے گمراہ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے ٹولے نکلیں گے۔ ٹولے، گروپس، جماعتیں، فرقے قیامت کے قریب نکلیں گے، جھوٹ بولنے والے، گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ اور جب وہ تم کو جھوٹ بولیں گے، گمراہ کرنے آئیں گے تو وہ رامائن، بھگت گیتا، وید، یہ وہ لے کر نہیں آئیں گے۔ یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے پاس میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے۔ یہی اہل حدیث کا ایک حصہ حضور کو معلوم تھا، یہ تمہارے پاس میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے۔ اور کیسی ہوں گی وہ حدیثیں؟
لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ حدیثیں ایسی ہوں گی جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی نہ کبھی باپ داداؤں نے سنی ہوگی، ویسی حدیث ہوں گی. آپ سنے تھے اب تک یہ حدیث؟ وہ چچا میرے کو سنا دیے، دیکھو میں بھی نہیں سنا تھا. ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے، کہاں سے لائیں گے وہ اللہ کو معلوم، ان کو معلوم، مگر لا کر سن. یہ حدیث کبھی سنے تھے انگلیاں نچانا؟ ہم لوگ آپ پوری بخاری پڑھ لی، ہم کو نہیں ملی یہ حدیث، یہ کہاں سے لائے نہیں معلوم بیچارہ. اچھا پھر یہ ہم لوگ بخاریاں پڑھنے والے، ہم نسائی پڑھنے والے، ہم ترمذی پڑھنے والے، ہم ابن ماجہ پڑھنے والے، ہم کو تو نہیں مل رہے ایسی حدیثیں. انہیں ویلڈنگ کی دکان میں بیٹھا اس کو حدیث مل گئی. ارے بڑے تعجب کی بات ہے، کہیں کوئی ویلڈر کا کلام تو نہیں ہے جس کو حدیث بول رہا ہے؟ حدیث تو اس کو کہتے ہیں جو نبی کا کلام ہے، اور نبی کے کلام میں بخاری میں یہ سبابہ کی حدیث نہیں ہے، مسلم میں بھی سبابہ کی حدیث. ہم بولے تو بولے بخاری میں ہے، اور خود بیان کر رہا ہے اور بخاری میں ہے ہی نہیں. تو الغرض پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے واسطے میرے بھائیوں نے گزارش کی، اس لیے میں اس کے اوپر خلاصہ کر رہا ہوں، ذرا یہ فتنوں سے بچو انشاءاللہ. بچیں گے بھائی اور بچائیں گے لوگوں کو انشاءاللہ. اس گندی فضا کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہم ایک آقا کے غلام کو بچا لیں تو اس کے صدقے میں ہماری شفاعت پکی ہے. اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستوں، پھر ہم چلتے ہیں اہل بیت کی طرف. تو آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ تم آخر زمانے میں جب ہو تو تم اگر حدیثوں کے الجھن سے واقف نہیں ہو، حدیثوں کے اختلاف سے واقف نہیں ہو، حدیثوں کے تعلق سے واقف نہیں ہو، تو علماء کی مجلسوں میں جانے، جلسوں میں بیٹھنے کا تمہارے پاس وقت نہیں ہے. تو پریشان نہ ہونا میرے امتیوں، میرے غلاموں. ایسے وقت تم اہل بیت کو دیکھ لو، اہل بیت جس راستے پر ہوگی وہی راستہ نجات والا راستہ ہوگا، وہی راستہ ہدایت والا راستہ ہوگا، وہی راستہ تمہارے لیے جنت میں جانا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا راستہ ہوگا. اب آئے بالکل آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، ایک اور مسئلے پر گفتگو کر لیتے ہیں چند ہی منٹوں میں، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے سردار ہیں. کیا ہیں بھائی؟ جنت کے سردار ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے، جنت کے سردار ہیں تو پھر سرداری والی کوالٹیز بھی چاہیے. ہر کسی کو پکڑ کے وہ عہدے پر بٹھا سکتے ہیں کیا بھائی؟ ایک آفس ہوتا ہے یا ایک کمپنی ہوتی ہے، ایک اسکول ہوتا ہے، ایک کالج ہوتا ہے، ایک محکمہ ہوتا ہے، اس کے اندر 150 200 400 لوگ کام کرتے ہیں، لیکن سرپرست اسی کو بنایا جاتا ہے، صدر اعلیٰ اسی کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ صلاحیت والا ہو، سب سے زیادہ لیاقت والا ہو، سب سے زیادہ عظمت والا ہو، تعلیمی قابلیت بھی زیادہ ہو، تعلیمی صلاحیت بھی زیادہ ہو، اخلاق بھی اعلیٰ ہو. رتبہ اس کو دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہو. آؤ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کے گھر میں بھی بیٹے تھے لیکن سرداری ادھر آ رہی ہے. نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹے تھے، سرداری اس نبی کے گھر آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اولاد تھی، سرداری یہاں آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی اولاد تھی، سرداری یہاں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو کوالٹیز ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے. حسین علیہ السلام اور حضرت حسن میں جو کوالٹیز تھی وہ کوالٹیز کسی اور ذات میں موجود نہیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کی ہے. نعوذ باللہ، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ اعتراض بھی نہیں، لیکن ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ کوالٹی حسین کی دیکھو. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال امت کے پیچھے محنت کیے. جب دیکھ لیے کہ صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، عرض کر لیے مولا بس اب نہیں ہو سکتا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں. اللہ رب العزت کا عذاب آیا. نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اپنے 80 لوگوں کو لے کر، کشتی چلنے لگی نجات کی، اور ادھر عذاب آیا، ساری قوم دریا میں ڈوبی، نیست و نابود تباہ ہو گئی. یہ دعا کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام کی. حضرت حسین ہیں،
قربان جاؤ جی، بیٹا علی اصغر شہید ہو رہا ہے، بیٹا علی اکبر شہید ہو رہا ہے، صبر کی انتہا ہو رہی ہے۔ حسین اگر دعا کر دے خدا کی قسم زمین سے عذاب ابلنا شروع ہو جائے، لیکن حسین بتا رہے ہیں میں جنت کا سردار ہوں، صبر کر لوں گا، بد دعا نہیں کروں گا، بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ کوالٹیز کی ضرورت ہے۔ سردار وہ ہوتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، یہی سرداری کی صلاحیت تھی کہ حسین خود گردن کٹا گئے لیکن بد دعا نہیں فرمائے، بیٹے کو جام شہادت پلا گئے لیکن بد دعا نہیں فرمائے۔ معلوم تھا کہ میری بہن، میری بیوی، میری بیٹیوں اور خاندان نبوت کی خواتین پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، مہینے بھر تک پیدل چلایا جائے گا، لیکن پھر بھی حسین بد دعا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حسین بتانا چاہتے ہیں وہ کوئی اور بیٹا تھا جس کی تربیت کوئی اور نبی کر رہا تھا، یہ وہ بیٹا ہے جس کی تربیت محمد رسول اللہ کر رہے ہیں۔ ہر بیٹے کی تربیت نبی کر رہے ہیں اور حسین کی تربیت سید الانبیاء کر رہے ہیں۔ یہ کوالٹی تھی حسین کے اندر۔ اور ایک بات دیکھو، ہر کوئی روزہ رہتا ہے، سحری میں روزہ شروع ہوتا ہے، افطار میں روزہ ختم، زندگی بھر روزے رہا ہوگا۔ ہر روزہ رہنے والے کا روزہ شروع سحری سے ہوتا ہے اور افطار پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے، حسین کا روزہ شروع ہوا 7 محرم کی سحری کو، حسین کا روزہ شروع ہوا 7 محرم کی سحری کو اور ختم ہو رہا ہے 10 محرم کی دوپہر کو۔ حضرت حسین کا روزہ 7 محرم کی سحری کو شروع ہوا اور اب افطار کا وقت آ گیا 7 محرم کو، لیکن حسین کے پاس ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے کہ افطار کر لے، ایک نمک کا دانہ بھی نہیں ہے کہ افطار کر لے، ایک روٹی کا ذرہ بھی نہیں ہے کہ افطار کر لے۔ حسین کا روزہ آگے بڑھتا چلا گیا، وقت عشاء آیا، حسین کا روزہ چل رہا ہے، پھر رات آ گئی، حسین کا روزہ چل رہا ہے، 8ویں محرم کی سحری شروع ہو گئی، حسین کا روزہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہر روزہ رکھنے والا صبح روزہ رکھتا ہے، شام روزہ کھولتا ہے، یا دریائے فرات پر دشمن کھڑا ہے، حسین پانی نہیں لے سکتے، حسین کا روزہ چل رہا ہے۔ ارے ساری دنیا والے روزہ رکھ لے تو دن کا، حسین روزہ رکھے تو 3.5 دن کا۔ حسین کی سحری 7 محرم کو ہوتی ہے، 10 محرم کی دوپہر حسین روزہ کھول رہے ہیں تو شہادت ہو گئی اور دیدار الہی نصیب ہو کر روزہ کھولا جا رہا ہے۔ حسین نے دیدار الہی سے روزہ کھولا۔ اللہ اللہ، شہادت بھی ایسی کہ روزے کی حالت میں ہو رہی ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ ایسے وقت تم مسجد کو مت جاؤ، چاہے جمعہ کا دن ہو تو جمعہ کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں، عید کا دن ہو تو عیدگاہ کو ایسے دن میں ایسے حالات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے عرض اللہ کون سے حالات؟ بولے شہر کے اندر اگر فتنہ مچا ہوا ہو، گلی میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہو، شہر کے اندر فتنہ مچا ہوا ہو، ایسے حالات میں تمہیں نماز جمعہ کو جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں ظہر پڑھ لو، حق ادا ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں عیدگاہ کو جانے کی ضرورت نہیں، شکرانہ پڑھ لو، عید ادا ہو جائے گی۔ ایسے حالات میں مسجد کو، جماعت کو جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں پڑھ لو، جماعت کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، ہمارے لیے نانا آسانی بیان کر رہے ہیں اور نواسے کا جس میں اقدس ہے، حسین نے جو نماز پڑھی، خدا کی قسم وہ ایسی کوالٹی ہے، کائنات میں ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی۔ حسین جب گھوڑے پر تھے، تکبیر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اس وقت حسین کے جسم پر 70 تیر لگے ہوئے تھے،
70 تیر جسم میں دھسے ہوئے تھے، اور حسین نے جب رکوع کے لیے تشریف لے گئے تو حسین کے جسم کے اوپر 170 تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم ایسی نماز کائنات میں کسی نے نہیں پڑھی جیسی حسین پڑھ رہے ہیں۔ مولا بتا رہا ہے جو جنت کا سردار ہوتا ہے اس میں یہ کوالٹیز ہوتی ہے، وہ ایسے زخموں کے بیچ بھی خدا کی عبادت کو نہیں چھوڑتا۔ امت کو مسئلہ دے دیا فتنے میں مسجد مت جاؤ، حسین تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تیروں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے دنیا کے لیے مسئلہ ہے، جب نماز پڑھو تو وضو کر کے نماز پڑھو، وضو نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھو۔ ارے یا پانی پینے کو نہیں ہے تو وضو کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہاں تو پینے پانی نہیں ہے، وضو کا مسئلہ تو دور کا ہے، غسل کا مسئلہ تو دور کا ہے۔ پینے کو پانی نہیں تھا، افطار کو پانی نہیں تھا، سحری کو پانی نہیں تھا، تو حسین تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن جب وقت وصال آیا، وقت شہادت آیا، تو حسین تیمم کرنا چاہتے تھے تاکہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور تیمم کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے جب ہاتھ زمین پر مارا تو حسین کے ہاتھوں کو جو کنکر لگے تھے، جو دھول لگی تھی، حسین پلٹا کر دیکھتے ہیں وہ دھول ہاتھوں کو نہیں، خون بھرے جسم کو لگ چکی ہے۔ اللہ اللہ، خون آ گیا تھا، خون آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ امت کو آسانی دینے تیمم نانا نے دے دیا۔ آج انہی کا نواسا جنت کا سردار اس کوالٹی کے دائرے پر کھڑا ہے کہ تیمم بھی نہیں ہو سک رہا ہے، ویسی حالت میں نماز ادا ہو رہی ہے۔ مولا کہہ رہا ہے یہ جنت کا سردار ہے، یہ جنت کا سردار ہے۔ پیارے دوستو قربان جاؤ، حسین نے ایسی نماز پڑھی، حسین نے جیسی نماز پڑھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک خدا کی قسم کسی نے نہیں پڑھی۔ حسین نے جیسا روزہ رکھا ایسا روزہ آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ قربان جاؤ حضرت حسین علیہ السلام کی عظمت پر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا صبر کیا ویسا صبر حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی نے نہیں کیا، اور جیسے دشمن کا سامنا حسین نے کیا ویسے دشمن کا سامنا کائنات میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ آپ پوچھیں مولانا وہ کیسے؟ دیکھو، فرعون، نمرود، شداد، حامان، بو جہل، بو لہب، عبداللہ ابن ابی، یہ ایسے ظالموں کافروں کے نام ہیں کہ کائنات میں ان کفار کا ذکر اکثر ہوتا ہے، لیکن جب یہ سارے کفار ایک جگہ جمع ہو جائے تو ایک یزید بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے کفار اگر ایک جگہ جمع ہو جائے ایک یزید بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نہیں آ رہی؟ یزید اتنا خطرناک ہے۔ آپ پوچھیں مولانا یزید اتنا خطرناک کیوں ہو گیا؟ جبکہ ہمارے وہ کوٹ پوائنٹ والے صاحب یزید کو امیر المومنین بولنے تیار ہے، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے تیار ہے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ یزید کو سارے کافروں کا سردار کہہ رہے ہیں۔ اب وہ امیر المومنین کیوں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے شاید یزید کے بچے ہوں گے، لیکن میں یزید کو کافر اور سارے کافروں کا سردار اور سب کا باپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنو، میں جو دلیل دے رہا ہوں سمجھ میں آئے تو قبول ورنہ واپس۔ فرعون حضرت موسیٰ کا دشمن تھا لیکن موسیٰ کو قتل نہیں کیا، حضرت موسیٰ کا دشمن تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا قتل نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مال و متاع اور ان کے خاندان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کیا۔ پھر نمرود حضرت ابراہیم کا دشمن تھا لیکن قتل نہیں کر سکا، حضرت ابراہیم کی اولاد کا قتل نہیں کر سکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستاتا تھا، لمحہ لمحہ تڑپاتا تھا، اذیتیں تکلیفیں دیتا تھا، لیکن اتنا ظلم نہیں کیا جتنا ظلم حسین پر یزید کر رہا ہے۔ یزید نہ صرف حسین کو ستایا
بلکہ یزید نے حسین کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، آپ کے بیٹے علی اصغر کو شہید کر دیا، آپ کے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ اعلان کر دیا جو مجھے حسین کا سر لا کر دے گا میں اسے گورنر بنا دوں گا۔ ارے شہادت ہو جانے کے بعد بدلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یزید اتنا ظالم تھا، شہادت حسین پر اس کی بدلے کی آگ نہیں بجھی۔ کہا کہ حسین کا سر لاؤ، حضرت حسین کا سر لے جایا گیا، کم سے کم سر دیکھ کر تو جاؤ تدفین کر دو، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ اتنا ظالم تھا، ایسا نہیں کہا، بلکہ حسین کا سر نعوذ باللہ منگا کر اپنے سامنے ٹیبل پر رکھتا ہے اور ایک چھڑی لے کر حضرت حسین کے گال پر مارتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے دشمن کا سامنا جو حسین نے کیا، کائنات میں ایسا دشمن کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے جو سردار ہوتا ہے اس میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہے، یہ سردار ہی کی شان ہے جو سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ اسی لیے سب بولے اے اللہ اتنا ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم نہیں برداشت کر سکتے مولا۔ یہی ظلم کی کہانی حضرت آدم کو سنائی، بولے مولا میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی ظلم کی کہانی حضرت نوح کو سنایا گیا، بولے مولا میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی ظلم کی کہانی حضرت ابراہیم تا عیسیٰ سب کو سنائی گئی، کہے مولا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی ظلم کی کہانی جب خاندان نبوت کو سنائی گئی تو حسین کی روح نے آواز دی، میرے مولا اگر اس کہانی کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے اگر تیرا دین زندہ رہتا ہے تو مجھے دے دے مولا، تیری رضا کے خاطر، تیری خوشی میں حسین سب پینے کو تیار ہے۔ حضرت حسین نے ساری قربانیوں کے لیے تیاریاں اختیار کر دی، اسی لیے وہ بات حضرت حسین کو یاد تھی، تبھی تو حضرت علی اصغر کا لاش مبارکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر مسکرا کر اپنے رب سے عرض کر رہے تھے، اے اللہ اگر تو نے ایک علی اصغر دیا، مولا اگر تو ایسے 1000 علی اصغر بھی دیتا تو تیری خوشی کے خاطر سب کو قربان کر دوں۔ وما علینا الا البلاغ۔